السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رمضان عزیز محمدی اور آج میں آپ کو اصحاب کہف کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الکہف 15ویں پارے میں، جو کہ سورۃ الکہف موجود ہے، اس میں یہ ذکر واقعہ پورا موجود ہے۔ چلیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھے تھے آپ کا امتحان لینے کے مقصود سے، تو جو کہ یہ سوال اہل کتاب سے پوچھ کر ان کے مشورہ سے آپ سے پوچھے تھے۔ کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے قرون گزشتہ کے متعلق کچھ ایسے تاریخی سوال کریں جن کا کم از کم مشرکین مکہ اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملہ میں اہل کتاب کے عالموں سے مدد لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے سوال کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ یہ شخص واقعی نبی ہے یا نہیں۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی علم غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ گویا ان سوالوں سے دراصل ان کا مقصود آپ کی نبوت کا امتحان تھا۔ چنانچہ اہل کتاب نے جو سوالات قریش مکہ کو بتائے، ان میں سر فہرست اصحاب کہف کا قصہ تھا، پھر دوسرے نمبر پر قصہ موسیٰ و خضر، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ تھا۔ تو بعض روایات کے مطابق دوسرا سوال قصہ موسیٰ و خضر کے بجائے روح کے متعلق تھا، جس کا ذکر پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ ان دونوں صورتوں کے نزول کے درمیان ایک طویل مدت ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورۃ بنی اسرائیل کا نمبر 50واں جبکہ اس سورت کا نمبر 69واں ہے۔ علاوہ ازیں اس سورت میں ان ہی تین قصوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین سوالوں کا جواب ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ ایسے امور کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دی ہے جو انسانی ہدایت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر انداز بیان کا خاصہ ہے۔ علاوہ ازیں ان قصوں کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بہت حد تک قریش مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتے تھے۔ تو کہف اور رقیم کے معنی جو ہیں، کہف کسی پہاڑ کی خو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو، اور اگر تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں۔ اور رقیم مرقوم کے معنوں میں ہے، یعنی یہ اصحاب کہف یکدم معاشرہ سے غائب ہو گئے اور تلاش بسار کے باوجود ان کا پتہ نہ چل سکا، تو ان سرکاری مفرور مجرموں کے نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے جو مدتوں حکومت کے ریکارڈ میں رہے، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے جب لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا، ان کا چرچا عام ہوا اور یہ لوگ دوبارہ اس غار میں داخل ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے نام اور پتے وغیرہ لکھ کر غار سے باہر کتبہ لگا دیا، جو ان کے مختصر حالات بھی درج کر دیے گئے۔ غار والوں کا قصہ چونکا جو باس بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرق عادت امر تھا، لہذا اس قصہ کا آغاز ہی اس جملہ سے کیا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی۔ تو چلتے ہیں آگے آیت نمبر 10 میں کہ عام روایات، کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ نوجوان 7 تھے، توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرہ میں ہر سو شرک اور بت پرستی کا دور تھا۔ اس وقت رومی بادشاہ دقیانوس عہد حکومت 249 تا 251 خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملہ میں اس کا عہد بہت بدنام ہے۔ ان ایام میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہنوز وضع نہیں ہوا تھا۔ یہ عقیدہ مدتوں بعد 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا، لہٰذا ان ایام میں عیسائی توحید پرست ہی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر
منتخب کردہ غار میں جا پناہ لی اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بیس بدل کر شہر جایا کرے، وہاں سے کچھ کھانے کو بھی لے آئے اور اپنے متعلق لوگوں کی چاہ مغویاں بھی سنائے اور موجودہ صورتحال سے باقی ساتھیوں کو بھی مطلع کرتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ ہمیں اس معاملہ میں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت فرما اور اپنی صحیح رہنمائی کے سامان بھی مہیا فرما۔ تو آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیند ان پر طاری کر دی، تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے ان کو جو ہے نا طویل مدت کے لیے تو ان کو سلا دیا۔ یہ لوگ جو ہے وہ بظاہر تو غار میں چھپنے کے لیے جو ہے نا وہ داخل ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پر یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے سوئے رہے اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دلائی۔ تو آگے اسی حالت میں آیت نمبر 12 میں اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا۔ اس مدت کے تعین میں ان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ اس کے لیے ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اس کی تعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سو اس کے کہ وہ دھوپ سے وقت کے متعلق کچھ اندازہ کر سکیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ان کو آپس میں جب یہ لوگ جاگے تو آپس میں یہ کہنے لگے کہ جو ہے نا کہ ہم میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ جائے باہر سے کوئی سامان کھانے پینے کا لے کر آئے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ حالت کا پتہ چلائے، تاکہ پتہ چلے کہ ابھی باہر کیا صورتحال ہے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے عرصے کے اتنی صدیوں سے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ڈائنا دیوی کے مندر کی شہرت اور شرکیہ رسوم و رواج عام تھے، جس زمانے میں ان توحید پرست نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت شہر افسس جو ہے یہ آج کل موجودہ ترکی میں موجود تھا۔ یہ جو شہر اس وقت ترکی میں موجود ہے، اس کا نام شہر افسوس، جس کے یہ لوگ باشندے تھے، ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فال گیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا، جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس فقرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر انہیں ہم پر اختیار، آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو غار کا جو محل کو اور ہوا کی آمد رفت وہ اس طرح تھی کہ کچھ چھوٹے موٹے سراغ تھے، لیکن وہ اتنے تنگ تھے کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا کی آمد رفت بھی رہتی تھی اور گاہے گاہے سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا، لہذا دھوپ کی شدت اور تمازت سے یہ لوگ بالکل محفوظ تھے۔ سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا یا آکسیجن کی ضرورت تھی وہ بھی نہ مہیا ہو رہی تھی، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ بھی چھوٹے موٹے سراغ سے اندر پہنچ جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان توحید پرستوں کو ایسی غار کی جانب رہنمائی کر دینا، پھر انہیں صدیوں تک سلائے رکھنا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ پھر بلا شبہ جو شخص راہ ہدایت پر ڈٹ جانے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو سونے والوں اور پہرہ دار کتے کی آنکھیں بھی کھلی رہتی تھی، اگرچہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا، تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر غار کے دہانے پر ان کا محافظ کتا بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہو کر ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ ایسا وحشت ناک منظر اور تصور تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرات بھی نہ کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصہ کے دوران کی کیفیت بالکل ویسی ہی تھی جیسے ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور وہ حسب ضرورت اور بتقاضائے جسم نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ تو آگے آیت میں اس کا قصہ یوں ہے کہ طویل نیند کے بعد بیداری، کھانے کی فکر اور ایک آدمی کو شہر بھیجنا، جس طرح ہم نے مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصہ کے لیے نیند طاری کی تھی، اس طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو انہیں جگا بھی دیا۔ جاگنے پر سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا یہ تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ انہوں نے اس عرصہ کو عام حالات پر قیاس کیا کہ انسان خواہ کتنا ہی تھکا ماندہ ہو، ایک دن سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے رہے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند گھنٹے ہی سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آخر اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اس مدت کی صحیح تعین کر سکیں، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو شہر بھیجو جو کسی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے کھانا لائے، اور جو شخص بھی شہر جائے وہ بیس بدل کر جائے اور اس سکہ کے بدلے جو کچھ بھی مل سکے وہ لے آئے۔ دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے، نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دیں گے یا ہماری جان کے لاگو بن جائیں گے۔ تو کیونکہ اگر ان لوگوں کا آگے اس طرح سلطنت کی تبدیلی اور حالات کی سازگاری، جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی، لوگوں کے تہذیب و تمدن، لباس اور وضاقت میں نمایاں فرق آ چکا تھا، زبان میں خاصا فرق پڑ گیا تھا، اور جب لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن وہاں ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے وقت کئی صدیاں پہلے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار اور آس پاس والے سب آدمی اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی دفینہ مل گیا ہے، چنانچہ اسی شک و شبہ کی بنا پر لوگوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کر دیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ تو وہی پیروان مسیح ہیں جو کئی صدیاں پیشتر یکدم روپوش ہو گئے تھے اور جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے اللہ نے سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ مفرور اور روپوش ہوئے تھے اس وقت وہ معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور محترم تھے، اور سب لوگ ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں لگ گئے اور ان کو نیک سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ آگے ان کی تعداد کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ تو اصحاب کہف کی تعداد اور بیکار بحثوں سے اجتناب کا حکم ہے۔ اصحاب کہف سے متعلق بحث یہ بھی چھڑی ہوئی تھی کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف کی صحیح تعداد جانتے ہیں، اور وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 یا 5 کہنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد رجمن بالغیب کا لفظ فرمایا، مگر 7 کہنے والوں کو اس سے مستثنی رکھا۔ بعض علماء نے اور بھی کئی وجوہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ فی الواقع 7 ہی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات میں دلچسپی لینے سے منع فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دیا جائے اور جو ہے اس پر بحث کرنے سے گریز کیا جائے۔ اور وہ نوجوان یہ آیت نمبر 25 ہے، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ تو یہ مدت شمسی تقویم کا حساب رکھنے والوں کے مطابق 300 سال تھی اور قمری تقویم کا حساب رکھنے والوں کے مطابق 309 سال تھی۔ اس آیت میں مذکورہ مدت اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ اگر مہینوں دنوں کی قصور کو چھوڑ دیا جائے تو 300 شمسی سالوں کے قمری سال 309 ہی بنتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کو اصحاب کہف کی مدت قیام کا سب سے زیادہ صحیح علم اسی لیے ہے کہ اس نے خود ہی تو انہیں سلایا تھا، پھر خود ہی جگایا تھا۔ تو آگے یہ آیت نمبر 27 آیت نمبر جو ہے یہی لوگ جن کے لیے تو یہ ان کی مدت کے بارے میں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 300 سال ٹھہرے رہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ 9 سال زیادہ کیے۔ تو آخری جو کچھ لوگ 3 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ بات بھی قرآن نے خود ہی جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا اور وہ 300 سال تک سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور ان کو رزق اور سورج کی دھوپ ان کے اوپر پڑتی تھی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آیت نمبر کہ اگر آپ جو ہے ان کو دیکھتے تو آپ ان سے ڈر جاتے۔ یہ آیت نمبر ہے تو اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو کہ اس دور کے توحید پرست نوجوان تھے، جن کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں پناہ دی اور پھر صدیوں ان کو سلائے رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ تو یہ دوسروں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورۃ الکہف میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔